حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت دھوپ تھی مدینہ منورہ میں اور سب لوگ سو رہے تھے، تو میں کسی کام کے لیے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص ہیں تو وہ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے ملے تو میں نے سمجھاؤں کہ ساری دنیا جو سو رہی ہے تو آپ ہی اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیں اور کچھ دیر آرام کر لیں، اتنی کڑی دوپہر لگی ہوئی، اس وقت بھی آپ اونٹوں کے پیچھے ہیں۔ فرماتے ہیں میں چھت پہ رہا کہ یہ قریب آتے ہیں تو سمجھاتا ہوں، لیکن وہ قریب آئے تو میں تڑپ ہی گیا۔ وہ عام شخصیت تو نہیں، وہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین اس دھوپ میں آپ اونٹوں کے پیچھے سارا زمانہ سو رہا ہے، کسی غلام کو فرما دیتے تو آپ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ ہیں، غلام کی ڈیوٹی تو نہیں نا، ڈیوٹی تو میری ہے نا مسلمانوں کا مال سنبھالنے کی۔ فرمایا یہ چلے گئے تھے، دل میں خیال آیا کہ عمر سے اس کے بارے میں بھی تو قیامت میں پوچھا جائے گا نا، تو جو سونے والے ہیں وہ سو رہے ہیں، پر میری تو ڈیوٹی ہے نا، مجھے تو جاگنا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں، ایک تو سونے سے یہ مراد ہے نا، اور ایک سونے سے مراد سونا ہے جو بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسکندریہ کی فتح ہوئی تو میری خواہش ہوئی جناب عمر کو جا کے خوشخبری سناؤں، لیکن جس وقت میں مدینہ شریف پہنچا نا تو سب لوگ دوپہر کا آرام کر رہے تھے۔ اب ہمارے آرام میں کوئی خلل ڈالے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اماں کو بھی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر اگر کوئی سوتے ہوئے ہمیں اٹھا دے اور ہم جاگ جائیں تو پھر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اللہ ہی خیر کرے، بادشاہ سلامت کوئی جگا دیا ہے، ہم بہت سارے معاذ اللہ ادب اداب بھی بھول جاتے ہیں، نیند ضائع کر دی۔ تو حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف آیا، دوپہر کا وقت تھا، اسکندریہ کی فتح ہو گئی، خوشخبری سنانی تھی۔ تو مدینہ شریف جب میں پہنچا تو سب لوگ آرام کر رہے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا سیدنا فاروق اعظم کے گھر جانا، میں نے کہا شام کو بات کروں گا۔ شام کو میری ملاقات ہوئی، گویا عصر کے بعد ملاقات ہوئی، جب مغرب میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور وہ میں اب مبارک ہو اللہ نے فتح دے دی۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں تو بڑی دیر سے منتظر تھا، سو نہیں سکا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں تو اسی لیے نہیں آیا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے۔ تو آپ فرمانے لگے آرام میں کیا کرتا تھا پر خلیفہ بننے سے پہلے پہلے، اب کہاں وقت ہے میرے پاس، اتنی ذمہ داریاں ہیں، کہاں آرام کرتا ہوں۔ اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میں تو رات کو بھی کم سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کے کام دیکھتا رہتا ہوں اور رات ہوتی ہے تو رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں، میں نے تو رات کو بھی سونا کم کر دیا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری میرے بھائی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہماری سستی بنی، ہماری کاہلی بنی، ہماری لاپرواہی بنی۔ بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے عملے کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر آ کے چیک کرنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے اداروں کے سربراہان ہیں کہ جو اپنے دفتر سے اٹھ کے باہر آ کے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پرکھتے نہیں، دیکھتے نہیں، محاسبہ ہی نہیں کرتے تو پھر چیزیں شترے بے مہار ہو جاتی۔ اپنی زندگی میں چیزوں کو مینج کریں۔ نوجوانوں نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ مرضی سے سونا ہے اور ہر کام الٹ کرنا ہے۔ کوئی نوجوان ملنے آیا تھا تھوڑے دن پہلے دوپہر کو، تو میں نے کہا کھانا کھلائیں، تو کہنے لگے پیر صاحب ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا میاں 12:30 جس نے ناشتہ کیا تو دوپہر کا کھانا 6 بجے کھائے گا، اور رات تیری کب ہوگی؟ یہی ہے نا کہ 12:30 اماں تو بیچاری بڑھاپے میں اٹھ کے پکا کے نہیں دے گے، تو برگر ہی کھائے گا، اور سویرے وہ ہضم نہیں ہوگا پھر تو دوائی بھی کھائے گا۔ جب آپ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، رات رب نے سونے کے لیے بنائی اور دن
جاگنے کے لیے، تو جب الٹ کرو گے جوانوں تو صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ سستی پیدا کرتی ہے، اور رات کی نیند آپ کی تھکاوٹیں دور کرتی۔ تو جس چیز نے آپ کو سست کرنا ہے اس پر توجہ زیادہ ہے، اور جس چیز نے آپ کو طاقتور کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں۔ وقت پر رات کو سونا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ میری بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اور جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لینا اور کمزور پڑ جانا، یہ بھی چیزیں انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں۔ کیوں ریٹائر ہوں؟ کبھی تلاوت سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی درود و سلام پڑھنے سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی معاذ اللہ کثرت نفل سے بھی بندہ، نوافل سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے۔ اللہ اللہ کریں، کچھ کام کریں۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، آپ پہلے قاضی القضاء ہیں امت کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں، چیف جسٹس بنایا تھا ہارون رشید نے آپ کو۔ ساری زندگی علم پڑھنے میں، علم پڑھانے میں گزری۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ہمیشہ سیکھنے کا، طلب کرنے کا، اس پر بڑے شوق سے عمل کیا۔ آخری وقت آیا تو بڑے بیمار ہو گئے تھے۔ شیخ ابراہیم ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ نا اتنے علیل تھے کہ بے ہوشی کے عالم میں آپ آرام کر رہے تھے۔ میں بیٹھا تو ہوش آیا۔ ساری زندگی علم پڑھانے میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، لوگوں کو بتانے میں، تحقیق کرنے میں گزر گئی۔ آنکھ کھلتے ہی نا مجھ سے کہنے لگے اچھا ہوا ابراہیم تم آ گئے، ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا۔ میں نے کہا حضور اس حال میں بھی؟ تو کہنے لگے اچھا نہیں، دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے دنیا سے چلے جائیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ کہتے میں اتنا متاثر ہوا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، شوق ابھی بھی علم کا ہے، آخری ہجکیاں ہیں اور علم کا ابھی بھی شوق ہے۔ فرماتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی نکات تھی، مسئلہ بتایا، پھر لیٹ گئے۔ میں نے سلام لی اور جب میں ان کے دروازے سے آگے گزرا تو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے امام ابو یوسف کا وصال ہو گیا۔ کریم فرماتے اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں، نہیں مل پاتے، تو وہ غیر سنجیدگی، طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے سٹیٹس کے لیے کیا ہے؟ تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں۔ اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے، صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے رو پڑتے تھے۔ کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آئے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا۔ حضور فرمانے لگے جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، پھر وہ جہنم میں نہیں جایا کرتے۔ وہ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے۔
مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے۔ مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا، جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے، اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گی۔ ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا، مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تے بڑی کھوب کے دعا کر دے سن۔ بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کر دیں، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے، جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا ہے۔ سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے، اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دے دو۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا، اور میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے، پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی، تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دی، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہے؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے قربت ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر بندے سے مل کے بندہ رو نہیں سکتا، ہر بندے کو دیکھ کے رونا آتا نہیں، لیکن کچھ لوگوں سے روح ملتی ہے نا کسی کی، تو ویسے کبھی وہ بندے مل جائے نا، دل کرتا ہے تینوں سامنے بٹھا لاں تے درد پرانے چھیڑاں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہیں، حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں، تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں۔ دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے میرا جانے کا وقت نہ آئے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ قربت ہے، حضور کا جو ان سے پیار ہے، حضور نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، انصار کے اندر حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اور یہ تاریخ کا وہ والا بھائی چارہ ہے جس کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ بھائی جب سگے بھائی جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی اپنی اپنی جیبیں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی گفتگو ہو جاتی ہے۔ 6 ماہ کے بچے کے بارے میں بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے بچوں کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا۔ انہیں بالکل اب وہ چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھی تو بچے۔ لیکن یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کا اتنا زبردست اور معنی خیز ہے، حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ سگے بھائیوں کو وراثت دینا مشکل ہوتا ہے، بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کمائی تو میں نے کی تھی، چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر تو پہلے میں گیا تھا، جھگڑے۔ لیکن یہ تاریخ اسلامی کا وہ بھائی چارہ ہے کہ جن میں برادری، قبیلہ، رنگ، نسل، علاقہ ایک نہیں ہے، پر ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے۔ ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال نے جن انداز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے وہ انداز ہی نرالا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بننے میں ہی کوئی خاص، ان کی ترکیب ہی کوئی خاص ہے۔ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب بھائی جن کو دینی اسلامی مذہبی بھائی بنایا ہے، وہ دوسرے بھائی کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی میرا کاروبار بھی آدھا تیرا، جائیداد بھی آدھی تیری، چونکہ تو میرا بھائی ہے تو رسی لے کے پیمائش کر لے، میں اپنا گھر بھی بانٹ کے آدھا تجھے دینا چاہتا ہوں۔ جب اس قدر زیادہ لوگوں کی نظریاتی پختگی ہوئی اور لوگ اس قدر زیادہ مزاج رکھنے لگے، تو پھر ایک خاص قربت کا ماحول وہاں نظر آیا۔ پھر وہ جو مہاجر بن کے آئے تھے اور بہت زیادہ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا، جد و جہد کی تھی، گھر بار چھوڑے تھے، پھر ان لوگوں کو زیادہ دشواری نہیں ہوئی، زیادہ آزمائش نہیں ہوئی دل لگانے میں اور مدینے میں رہنے میں۔ بڑی آسانی سے وہ لوگ وہاں رہنے لگے اور بڑی جلدی ان کا مدینے سے اور اہل مدینہ سے پیار بڑھ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور نے ہر انصاری اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سب کو بنا دیا۔ حضرت علی رہ گئے۔ اب یہ تو دونوں مہاجر ہیں، حضور بھی مکہ شریف سے آئے ہیں، حضرت علی بھی، بظاہر تو دونوں مہاجر ہیں، اگرچہ ساری زمین کے مالک رسول پاک ہیں۔ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، تو اب ہر بندے کو بھائی مل رہا ہے، اور بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، کچھ قدرتیں دنیاوی طور پر معاذ اللہ دلوں میں آ جاتی ہیں، لیکن بھائی کا درد جو بھائی محسوس کر سکتا ہے وہ بھی دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی جب کسی کے بھائی نہیں بنائے گئے تو رو ہی پڑے،
اتنے دلیر بندے تھے، پر بھائی کی ضرورت بندہ اتنی محسوس کرتا ہے، اس کو بھائی سے لگاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مولا علی رو پڑے، مشکات میں موجود روئے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، میں رہ ہی گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب وہ آنسوؤں میں لپٹی ہوئی وہ بات حضرت علی نے عرض کی تو محبوب نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، اور نرا دنیا میں نہیں، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو فضائل ہیں، جو ان کے خصائص ہیں، ان کی جو فضیلت کی باتیں، میں نے جیسے کہا کہ انہیں بڑی زیادہ دلچسپی تھی میدان جہاد سے، شوق شہادت ان کا دیدنی تھا۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے، تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام لے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔ تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو، جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہو، معنی خیز ہو، حکمت امیز ہو، تھوڑے جملے ہو، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کے پیر تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے، اور اللہ نے انہیں یہ کمال دیا تھا کہ جب تک وہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے کچھ جانور گوبر بھی نہیں کرتا تھا۔ اتنا بڑا صوفی، بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے بھی بابا اچھا لگتا تھا۔ کیوں جی؟ کہتے اس لیے کہ بابا جی نہ جمعے والے دن فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیں میرے ایک بچے کو میرے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ طالب علم دے رہے مسجد میں ہماری میں نماز پڑھا دے، بچہ بھیج دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شکوہ کرنے آ گئے، کہنے لگے نہ عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتا ہے نہ عشاء کی۔ تو میں نے کہا بھائی جان، جس چیز کو رب رسول پابند نہیں کرتے آپ اس چیز کا کیوں پابند کرتے ہیں؟ بھئی غیر مؤکدہ سنتیں چاہے کوئی پڑھے چاہے، بولیے
کہتے نہیں اسی نہیں پڑھنی آئی امام تو چاہیے نہ پڑھے. میں کہ سبحان اللہ, جو پابندی آپ اپنے پھر نہیں لگاتے وہ امام صاحب پہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ مولوی غریب ہوتا ہے, جو مرضی جس کا دل آئے کہہ جائے. یہ وجہ ہے صرف. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پر پھر کبھی بات کروں گا. ہم نے سب سے زیادہ استحسان ان لوگوں کا کیا ہے جو ہماری مسجدوں میں 5 اذانیں پڑھتے اور جماعتیں کراتے. سب سے زیادہ تکلیف ہم نے ان کو پہنچائی. بہرحال یہ عنوان نہیں, ورنہ اس پر بڑی تفصیل سے بولتا. میرے عزیز, وہ شخص کہنے لگا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے, تو میں کہتا تھا اتنا بڑا پیر ہے تو باقی نماز پڑھتا ہی نہیں. حالانکہ مسجد میں فرض پڑھنا ضروری ہے, باقی جہاں جس کا دل کرے پڑھے. کہتے ایک دن نہ لوگ مجھے کہنے لگے یار تو کیوں نہیں بابا جی کو مانتا, اتنے اچھے آدمی. اتنے میرے دل میں خیال آیا تحقیق تو کروں, مولوی صاحب جمعہ کے فرض پڑھ کے جاتے کہاں ہیں؟ کہتے حضرت نے جمعہ مسجد میں پڑھا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے نہ تو باہر نکلے فرض, تو میں چوری چوری تجسس کے ارادے سے جاسوسی کے لیے پیچھے ہو گیا. حضرت بشر حافی کی دکان پہ گئے تو وہاں سے نان خریدے. میں نے بدگمانی کی. میں نے کہا اوہو, مولوی کو بھوک نے ستایا تھا, روٹی کے پیچھے اس نے سنت نفل چھوڑ دیے. کہتے وہاں سے وہ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کباب کی دکان سے کباب خریدے. تو میں نے کہا دیکھو اس کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو, یہ کباب سے کھائے گا. کہتے وہ نان اور کباب لے کے جنگل کی طرف گئے تو میں نے تیسری بدگمانی کی. میں نے کہا اب سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا. لیکن تھوڑا سا وہ آگے گزرے تو کچی آبادی آ گئی. کچی آبادی میں کمزور گھر, کمزور. اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں, اور جتنے غریب گھر ہے اجالوں سے دور دور, اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اللہ کرے ایسا ہو. کہتے کہ وہ کمزوروں کے گھر جہاں چراغ بھی کم جلتے ہیں, ایک گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا. حضرت بشر حافی گئے, کچا مکان اور باہر سے تالا کھولا, کنڈی کھولی. میں بھی پیچھے تھا. جب وہ اندر داخل ہوئے تو میں سوراخ میں دیکھنے لگا ایک نابینا اور فالج زدہ بوڑھے بزرگ بیٹھے اور ان کے منہ سے پانی نکلا ہوا ہے. کہتے جناب بشر حافی, بہت سارے مریدوں کے پیر. کہتے وہ آگے بڑھے, مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور پھر بابا جی نے اپنی پگڑی کھول کے پانی میں بھگو کے اس بزرگ کا منہ صاف کیا. اور کہتے پھر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. پہلے پانی پلایا اور پھر نان اور کباب کا پہلا لقمہ توڑ کے بابے کے منہ میں رکھا اور کہنے لگے بابا جی ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن ذرا آنے میں دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے نفل اور سنتیں بھی ادا کرنی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا, میری چیخیں نکلنے لگ گئی, میں رونے لگا, آنسو بند سبق کا توڑ کے باہر آ گئے. حضرت بشر حافی نے جب یہ کہا تو بزرگ رو پڑے. کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے, 14 سال تو روز میری روٹی لے کے آتا ہے. پتہ نہیں میری زندگی کتنی لمبی ہے, میں کب تک بوجھ بنا رہوں گا. کہتے حضرت بشر حافی نے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے بابا چپ کر, یہ جو سارا زمانہ میری عزت کرتا ہے تو یہ نفلوں کی وجہ سے نہیں کرتا, یہ میرے چلوں عبادتوں کی وجہ سے نہیں کرتا. بابا میں تیری لاوارث کی نوکری کرتا ہوں, تیری بیمار کی نوکری کرتا ہوں, تو اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی ہے. ارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میرے بھائی غور کرنے کا مقام یہ ہے, اچھی سوچ. وہ تاجر کہتا حضرت بشر حافی باہر نکلے تو میں پیروں میں بیٹھ گیا, میں پیروں میں. میں نے کہا بابا جس چیز کو میں تیرا عیب سمجھا کرتا تھا وہ تو تیری سب سے بڑی خوبی نکلی. اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا.
اچھی سوچے پروان چڑھے. جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے وہ معاشرہ صحت مند ہوتا ہے. جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو.